السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج مون منڈے کا دن ہے اور 10 جنوری 2022، بہت ہی خوبصورت موسم۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جو زندگی کی چہل پہل ہے فرینکفرٹ کے نواح میں، یہ ایک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں موٹر وے جو 661 وہ جا رہی ہے، اور یہ جو علاقہ میں پہلی دفعہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سیر گاہ آپ سمجھ لیں اس کو۔ دونوں اطراف میں کھلے کھلے کھیت ہیں، بالکل دور دور جہاں تک نظر جاتی ہے آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں۔ ابھی یہ کھیت اپنے جوبن پہ نہیں ہے، کسانوں نے محنت کر کے اپنا بیج اس میں ڈال دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہلکا ہلکا سار جو ہے یہ غالباً گندم ہے، یہ آگے گرمیوں میں آپ کو صحیح اپنے جوبن پہ نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان ایک بیج لگاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا 70 گنا 100 گنا، ایک گندم کے بیج پہ کتنے سٹے میں کتنے بیج بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان ہر کام نیک نیتی کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو ایک سب سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر انسان کی صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت رہی تو سب کچھ رہا۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ پوری دنیا آپ کے لیے جو ہے وہ معدوم ہو گئی۔ اب آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی جو آپ بیتی بہت ہی دلچسپ ہے، ہو سکتا ہے ایک ایپیسوڈ میں ہو یا 2 میں ہو، وہ دکھاؤں گا کہ جنہوں نے پوری زندگی بڑی فعال زندگی گزاری، مختلف کام بھی کیے، مختلف شعبوں میں کام خدمت بھی کی، اور پوری جرمنی میں جو پرانے لوگ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنا جو زندگی کا تھوڑا سا جو نقشہ کھینچا کہ کس طرح انسان جو ہے جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ بھولا ہوتا ہے اس وقت کو جب انسان بیمار ہو کے ڈاکٹر کے رحم و کرم پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی میں 2 دفعہ بالکل لاچار، ایک دفعہ تو وہ ایسی لاچارگی میں ہوتا ہے کہ وہ تو اس کا اختتام اینڈ پہ ہوتا ہے۔ ایک نہلانے والا انسان کے مرنے پہ جب اس کو نہلا رہا ہوتا ہے تو انسان کبھی اس کی لاچارگی کا یہ اس کو کوئی پتہ نہیں کون اس کو کیا کر رہا ہے کہاں۔ اور ایک دفعہ وہ وقت آتا ہے جب ڈاکٹر کسی ہارٹ اٹیک کی شکل میں یا کوئی ایسی شدید بیماری کی شکل میں انسان کو وہ آپریشن تھیٹر میں ڈال کے بے ہوش کر کے اس کا چیر پھاڑ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 2 جو انسان کی حالتیں ہیں، اس میں اگر انسان غور کرے تو پھر اس کو اپنی صحت کی جو قدر ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحت جو ہے انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر انسان کی صحت قائم نہ رہے تو وہ جب پہنچتا ہے ڈاکٹروں کے آگے تو پھر وہ خدا کے بعد جو زندگی اور موت وہ آلموسٹ ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہوتی ہے، کہ ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ انسان کو اس اسٹریچر پہ پہنچا سکتی ہے جہاں سے پھر کوئی واپسی نہیں، آخری نہلائی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ اپنا بتا رہے تھے ملک صاحب کہ مجھے جو قدر ہوئی ہے صحت کی، وہ اس کا جو احساس ہوا ہے وہ وہاں پہنچ کے ہوا ہے جب ان کا بہرحال جب آپ سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح پہلے ڈاکٹروں نے جو نارمل جو ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے تو انہوں نے جب ان کو چیک کیا تو انہوں نے کہا جی آپ کو تو فوری طور کے اوپر پہنچنا ہوگا ہاسپٹل، کیونکہ آپ کی جو بلڈ کی رپورٹ ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کیسے چل پھر رہے ہیں۔ یہ اب نظارہ جیسے جیسے دن اوپر ہو رہا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے فرینکفرٹ کی جو بلند و بالا عمارات ہیں، وہ سامنے گینہائم علاقے میں ایک ٹرم جس کو مینار کہتے ہیں، پھر اس کے آگے اس سائڈ پہ چلتے جائیں تو وہ فرینکفرٹ کے مڈل کی جو بلڈنگز ہیں وہ پیچھے اس کو وہ پینسل ٹائپ بلڈنگ پہلے سب کی
بلندی یورپ کی سب سے بلند بلڈنگ وہ تھی، لیکن پھر اس کے بعد باقی مزید بلڈنگیں جو ہیں وہ بننی شروع ہو گئی۔ اس سائڈ پہ یہ ایک رہائشی بلڈنگ ہے بہت اونچی، غالباً فرینکفرٹ میں شاید سب سے اوپر ہو۔ باقی یہ آپ سارے نظارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان پہ جو سورج والی سائڈ ہے وہاں سے لائٹ زیادہ نظر آ رہی ہے اور بادل۔ بات ہو رہی تھی صحت کی، کہ جب انسان ڈاکٹر کے سامنے اسٹریچر پہ پڑا ہو اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہو کہ ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو انسان صبح کی واک کے لیے نکلتا ہے، دوپہر کو واک کے لیے نکلتا ہے، یا اپنی صحت کے لیے جو بھی وہ اقدامات کرتا ہے، وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب وہ جو ملک صاحب نے جو اپنی بات بتائی ہے آپ بیتی، بڑا ہی خوبصورت منظر مجھے لگا ہے۔ سامنے وہ بادل کے اندر جہاں پہ لائٹ ہے، دو جہاز جو ہیں بالکل پیرالل ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ جہاز بھی آج کل جب دیکھے جائیں تو ایسے لگتا ہے کمال چیز ہے، کیونکہ کرونا کے حالات میں بالکل یہ اڑنے بند ہو چکے تھے۔ باقی یہ اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں، برف آپ کو ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے۔ چند دن پہلے تک مکمل برف سے اٹی ہوئی تھی یہ ساری جگہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کل بارش کے ذریعے وہ سارا صفائی کر دی، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت تھوڑی جگہ ہیں، بلند جگہ جو پہاڑوں پہ ہوں گی یا ایسے ہی جہاں پہ ہوا کا وہ بادل ابھی برف پڑی ہوئی ہے۔ باقی ہم بات کر رہے ہیں کہ صحت کی، جو لوگ ایک روٹین کے ساتھ صبح فجر کے بعد یا دوپہر یا شام کوئی آدھا گھنٹہ واک کے لیے نکلتے ہیں اور تازہ ہوا پھیپھڑوں میں لے کے جاتے ہیں، بہرحال ان کی صحت ان لوگوں کی نسبت جو بالکل اس روٹین سے پیچھے ہوتے ہیں، صبح اٹھے پراٹھے کھائے گھی میں پٹے ہوئے اور پھر گوشت مرغ پاکستان میں آپ نے دیکھا، ان کی نسبت بہرحال بہتر ہوتی ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کتنی سے زندگی رکھے، کیونکہ خدا نے ایک مقرر کر دی ہوئی یار انسان کی زندگی۔ بعض لوگ اس مقررہ زندگی سے پہلے ہی اپنی غلط عادات جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی یا صحت کے لیے نقصان دہ عادات اپنانے کی وجہ سے اس مقررہ زندگی سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ان کا حساب اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ لے گا کہ اتنی زندگی رکھی تھی تو آپ لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا اور اپنی غلط عادات کی وجہ سے آپ نے جو کم زندگی پائی۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو میں بات ذکر کر رہا ہوں نا، ملک صاحب ہمارے، ان کا نام ملک انور ہیں اور یہ جرمنی فرینکفرٹ میں کافی عرصہ سے یہاں آباد ہیں، اور بتا رہے تھے کہ میں بڑا مطلب ایکٹیو، ہلکا وزن پتلا جسم، لیکن ایک دم ان کے جسم کے ساتھ جو ڈاکٹروں نے پہلے ان کی مکمل ٹانگ جو ہے وہ پھاڑی گئی، آپ کو جانتے ہیں جو وہ اسٹنٹ ڈالنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جو ڈالنے کے بعد وہ نہیں ٹھیک رہا، پھر انہوں نے پوری اوپن سرجری کی، ان کا سینہ جو آگے سے پھڑا، وہ تصویریں اور ان کا جو بیان ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بیان اپنا سناؤں گا۔ باقی آج کی جو ہماری تھوڑی سی سیر اور واک ہے وہ مکمل ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اس ویڈیوز کے ایک دو پارٹس کے ساتھ پھر آپ کو وہ جو ہے معلومات دی جائیں گی۔ السلام علیکم۔